السلام علیکم، گڈ آفٹرنون. ایک دفعہ پھر خوش آمدید پاکستان پراپرٹی لیڈرز کے یوٹیوب چینل پہ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دے راز حقیقت کھول. کیمرہ مین عابد حسین کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ غلام محی الدین. اور آج جو ہمارا ٹاپک ہے ڈسکشن کا، جس پہ ہم جس کی راز حقیقت کھولیں گے جس جگہ کی، وہ ہے بحریہ ہومز ورسز بحریہ ہومز. ایک انویسٹر جو سوچ لے کر بحریہ ٹاؤن میں آتا ہے، اور آج کل جو انویسٹمنٹ ہو رہی ہے وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ جو چیز دکھتی ہے وہ بکتی ہے. یہ سلوگن ہے ایک عرصے سے مارکیٹ کا، اور اسی پر کام ہو رہا ہے. اور جو چیز دکھتی ہے وہ سب سے پہلے ہمیں دکھنے والی چیز جو آئی ہمارے سامنے وہ بحریہ ہومز تھے. بحریہ نے 152 اور 200 گز کے ولاز کی کٹنگ دی، 350 گز اور 500 گز کے ولاز کی کٹنگ دی. جن لوگوں نے بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی، اور جو چیز سب سے زیادہ ہائی پر گئی وہ تھی جو سب سے لو کاسٹ پر ہمارے پاس اس وقت تھے، وہ 152 گز کے ولاز تھے ریڈی پراپرٹی میں. اور 152 اور 200 گز کے ولاز جو تھے وہ پریسنٹ 2 میں 10A 11A جو 11A 10A کی جو چیز جو جگہ وہ سراؤنڈ کر رہی تھی مری ہل ویو پوائنٹ کو، ادھر زیادہ آبادی تھی. اور ان چیزوں کو ہم کمپیئر کریں گے، جو سب سے زیادہ ریٹ گئے، وہ جو سب سے زیادہ آبادی گئی وہ ان دو جگہوں پر گئی، بحریہ ٹاؤن کراچی میں. جو پراپرٹی پرائیویٹلی بلڈ جو پریسنٹس ہیں جن میں پراپرٹی پرائیویٹلی بلڈ ہے، ان میں ابھی جو ہے وہ آبادی اس حد تک نہیں پہنچی. اپارٹمنٹس جو ہے وہ بھی فل ہے، لیکن آج ہم اپارٹمنٹس کی بات نہیں کر رہے. آج ہم بحریہ ہومز ورسز بحریہ ہومز کی بات کریں. جن لوگوں نے انویسٹمنٹ کی تھی بحریہ ہومز میں، چاہے وہ 152 گز کے تھے یا 200 گز کے ولاز تھے، ان میں سب سے زیادہ جو پیک پر جن کی پرائزز گئیں وہ 152 گز کے ولاز جو 10A میں ہیں ان کی گئی، اور پریسنٹ 2 والے کی گئی. لیکن اب اگر ہم اس کی لانگ ٹرم میں بات کریں تو لانگ ٹرم میں جن لوگوں نے سب سے زیادہ اس سے فائدہ اٹھایا وہ ان لوگوں نے اٹھایا جن لوگوں نے کی جو ہے وہ پوزیشن لے کے اس کو رینٹ آؤٹ کر دیا. کیونکہ اس جگہ پر جب آبادی جیسے جیسے بڑی، جیسے جیسے اسٹریٹس آباد ہوتی گئیں، اس طرح اس کا رینٹ بھی بڑھتا گیا. آج اگر ہم موجودہ رینٹ کی بات کریں تو پریسنٹ 2 میں سب سے زیادہ رینٹ ہے ہمارے پاس، تقریباً 70,000 سے لے کر 1 لاکھ پلس ہمارا رینٹ چلا جاتا ہے. اور اگر ہم یہ 10A 11A والی سائٹ پر بات کریں تو ہمارے پاس جو ایکسپیکٹڈ راؤنڈ اباؤٹ جو راؤنڈ فگرز ہیں رینٹل انکم کی ان ولاز کی، وہ بنتی ہیں تقریباً 45 سے 55,000 کے راؤنڈ اباؤٹ. اور اگر ہم بات کریں ٹو دا پوائنٹ جو ہم نے حقیقت کھولنی ہے آج، وہ حقیقت اگر ہم کھولنے کی طرف آئیں تو بحریہ ٹاؤن کراچی میں ونر کون رہا؟ پریسنٹ 2 والے بھی ونر نہیں ہیں، اور 11A 10A والے بھی ونر نہیں ہیں. ونر وہ ہیں جنہوں نے انویسٹمنٹ سمارٹلی کی، اپنی ہارڈ ارن منی کو سمارٹلی انویسٹ کیا، ایک اچھے ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹ سے رابطہ کیا، ایک اچھی فرم کے ساتھ کام کیا، اور ان کے ساتھ انویسٹمنٹ کر کے آج وہ لوگ اس حد تک سیٹسفائی ہیں. ان کی پراپرٹیز گئیں 400 ٹائمز جو ہیں اچھی، ان میں انکریمنٹ آیا، انکریز آیا. ایسی پراپرٹیز کون سی ہیں؟ سوالیہ نشان. اس کا جواب لکھ لیں، اپنی نوٹ بک نکال لیں، اپنی پینسل نکال لیں، پین پینسلز نکال لیں، اور اس کا جواب لکھ لیں. وہ ہے کمرشل شو رومز، شاپس اینڈ آفیسز. حالانکہ ابھی جن شو رومز کی میں بات کر رہا ہوں، جن آفیسز کی بات کر رہا ہوں، اس پٹی میں بہت ساری ایسی بلڈنگز ہیں جو انڈر کنسٹرکشن ہیں، اور بہت ساری ایسی ہیں جو پری ڈگنگ پر ہیں. اب میں کس جگہ کی بات کر رہا ہوں لبرٹی کمرشل کی. وہاں بہت ساری ابھی پری ڈگنگ میں ہیں، بہت ساری چیزیں ابھی جو ہیں وہ گرے اسٹرکچر میں ہیں. اس سے اگر ہٹ کے میں بات کروں تو وہ ہے مڈ وے بی، مڈ وے کمرشل A. لیکن لوگوں نے یہاں پر 35 لاکھ کے آفیسز بک کروائے. آج ان آفیسز کی ویلیو ہے 1 کروڑ پلس، اور ان کا رینٹ آ رہا ہے 55,000. That's the smart investment. That's the real investing mind جو لے کر وہ لوگ چلے اور انہوں نے کمرشل کو دیکھا. ان لوگوں نے اس میں کیوں انویسٹ کیا؟ کیونکہ ان لوگوں کو پتہ تھا. اب جن لوگوں نے ہومز میں بحریہ ہومز میں انویسٹ کیا، ان لوگوں کو یہ پتہ تھا کہ جو چیز بکتی ہے وہ دکھتی ہے. اب بات اس کمپیریزن پہ آ کے ختم ہو جاتی ہے
کہ لوگ اتنی صرف باتیں کرتے ہیں، باتوں کے شعر سارے ہوتے ہیں، یہ سارے باتیں کر رہے ہیں کہ جو چیز دکھتی ہے وہ بکتی ہے، جی ہم نے تو وہ چیز لینی ہے جو دکھتی ہے. تو جن لوگوں نے انویسٹمنٹ کی ایسی چیزوں پر جن کا نام بھی نہیں تھا، جو دکھتی کیا ادھر کھنڈرات تھے، ادھر صرف پلاٹس تھے، آج وہ آفیسز اپنی ویلیو کو 400% انکریز تک وہ جو ہے وہ انکریز کر چکے ہیں، اور ان کی رینٹل انکم جو ہے جس ویلیو پہ انہوں نے بک کروایا تھا آفس، ان کو اس ویلیو کا سال کا میں کہوں گا 30% رینٹ مل رہا ہے، سال کا 30%. ان لوگوں نے دیکھتے ہی دیکھتے 4 سال میں اپنی 35 لاکھ کی انویسٹمنٹ کو جو ہے وہ 1 کروڑ کی کیپٹل گین میں کنورٹ کیا. اس کے بعد جو ان کو رینٹل انکم کی صورت میں ROI آیا وہ بھی بے حساب ہے. 1 منٹ کی خاموشی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس چیز میں انویسٹ کیا جو دکھتی ہے وہ بکتی ہے. ابھی بھی وقت ہے، ابھی جو ہے وہ ہمارے پاس اپرچونٹی ہے، ہمارے پاس جو انویسٹمنٹ کی اپرچونٹی ہے، ڈیٹس ان آور ہینڈز، وہ چیزیں ہیں جو نہیں دکھ رہی، لیکن بعد میں انہوں نے بکنا ہے ایسے ہے کہ ان کو آگ لگ جانی ہے. آپ لوگوں کے پاس وقت ہے، سرمایہ کاری ہے، اگر سرمایہ کاری کر سکتے ہیں اس وقت میں، کیونکہ اس وقت میں چیزیں وہ اتنی سستی ہوئی پڑی ہیں، کیونکہ کمرشل تو سستا نہیں ہوا ہے، لیکن پھر بھی جو ان کی سسٹینیبلٹی جس حد تک سسٹین کر چکی ہیں اپنی ویلیوز کو، وہ اب اس کے بعد ان کو ایک سپرنگ لگنا ہے جب مارکیٹ اوپر اٹھے گی. وہ سپرنگ ایسے ڈپریس ہوا ہے، جب وہ سپرنگ کو وہ چھوڑیں گے تو وہ باؤنس کریں گی ان کی پرائزز. آج وہ وقت ہے کہ اگر آپ نے اس اپرچونٹی کا ویل کر لیا، کمرشل میں انویسٹ کر لیا، چاہے وہ شو روم ہے، چاہے وہ شاپس ہیں، چاہے وہ آفیسز ہیں، کل آپ بیٹھ کر کھائیں گے. آپ اپنی جو ہے جابس اس سے ریزائن دے دیں گے، چاہے وہ سرکاری جاب ہی کیوں نہیں ہے. اگر آپ کو یہ انویسٹمنٹ پتہ چل گئی، اگر آپ بھی ایسی کسی اپرچونٹی کو ویل کرنے کے ویٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، تو نیچے دیے گئے نمبرز آپ کی اسکرین پر آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں، ابھی کال کریں اور ایسے موقع کا فائدہ اٹھائیں. السلام علیکم.